جی سر، دو تین باتوں پر مولانا صاحب جو ہے وہ خاص اعتراض ہوا تھا، جیسے کہ یہ کہ آپ یہ جاننا چاہیں، سرکار یہ جاننا چاہے کہ کیا پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے میں اس کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں اس کو لے کر کے طرح طرح کی غلط فہمیاں بھی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے وچار ہیں کہ آخر مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا ہر مدرسے میں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو دیش بھر میں ایک کلیئرٹی جائے گی، مدرسے میں کیا بچہ جا کے کیا سیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک مدرسے ہیں، ایک اسکول ہیں۔ مدرسہ عربی شبد ہے، اسکول انگریزی کا شبد ہے۔ مدرسے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، اسکول شبد یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر انگریزی اور ہندی پڑھائی جاتی ہے، جو زبان ملک میں چلتی ہے اور دفتروں کے اندر کام آتی ہے، اسکولوں کے اندر وہ زبان اور وہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں کے اندر ابتدا سے آخر تک کیول صرف مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن سے سمبندھت جو وشے ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا دستور تھا، ہم پڑھا رہے تھے اس کو۔ قرآن کیا آدیش دیتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہمیں اللہ کے بارے میں کیا وشواس رکھنا ہے، ہمارا معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ہی کے ساتھ نہیں، دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اولاد کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بھائی کا معاملہ بھائی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ یہ تعلیم ہم اسکول کے اندر نہیں، یہ تعلیم ہم مدرسوں کے اندر دیتے ہیں۔ مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے اور آدمی نے ناحق اس حق کو لے لیا ہے تو موت کے بعد قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا۔ ہم ایک آدمی کو یہ سکھلاتے ہیں، مسلمان کو، کہ اپنے جیون کے اندر اسے کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، اگر مار لیا تو کل موت کے بعد اسے دینا پڑے گا۔ یہ تعلیم اسکول میں نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دھارمک تعلیم ہے۔ ہمارا مدرسہ یہی تعلیم دیتا ہے، اس کے سوا کوئی اور تعلیم مدرسے کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ایجوکیشن کی جو نیا پروگرام آیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں 12ویں تک پاس کرنا ضروری ہے۔ ہم نے آج اپنے نشانے کو بدلا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے کے اندر ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم بچے کی 14 سال یا اس سے کچھ زائد 15-16 سال تک بچے کے پہنچتے ہم اس بچے کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچہ ہماری دھارمک تعلیم کے اندر چلے گا تو اس دھارمک تعلیم کے اندر جیسے آج تک وہ کیول دھرم کی تعلیم لیتا تھا اور ہم اس کو کیول دھرم کی شکشا دیتے تھے، ہم اس کو دھرم کی شکشا دیں گے۔ ہم نے اپنے اندر دارالعلوم دیوبند نے یہ بدلاؤ قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو ہم آنے والے دنوں کے اندر بچے کو 10ویں تک کی تعلیم، عربی تعلیم یعنی دھارمک تعلیم پڑھانے سے پہلے اس کو فارغ کر دیں گے۔ یہ اب ہم نے پروگرام بنایا ہے دارالعلوم دیوبند میں، جو اللہ نے چاہا تو ہم اگلے سال سے اس کو شروع کر دیں گے۔ ونی صاحب، اگر میں ٹھیک سمجھا جو آپ نے بھی بتایا، اب سے جو مدرسوں میں پڑھایا جائے گا دارالعلوم کے، وہ 10ویں تک نارمل شکشا ہوگی جیسا باقی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، الگ الگ وشے پڑھائے جاتے ہیں، وگیان پڑھایا جاتا ہے، گنت پڑھایا جاتا ہے، اور بھاشائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نارمل شکشا بھی ہوگی۔ اچھا، دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ یہ باقی وشے بھی ساتھ ساتھ پڑھائے جائیں گے اور 10ویں کا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، ساتھ پڑھائے جائیں گے، ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔
تو ابھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، تو ابھی مدرسوں میں جو ہے وہ کیول اور کیول دینی تعلیم دی جا رہی ہے، یا پھر ایسا ہم سنتے ہیں کہ سرکار نے پروگرام چلایا تھا خاص کر سرکار کے جو ایڈڈ مدرسے ہیں کہ وہاں پر بھی ان کو اور وشے پڑھائے جائیں، تو آج کے مدرسوں میں کیا اور شکشا بھی جاری ہے بچوں کو؟ نہیں، آج کے مدرسوں کے اندر ہر جگہ نہیں، ہر جگہ وہ صرف مذہبی اور دھارمک شکشا دیتے ہیں، لیکن اگر دارالعلوم جو سب مدرسوں کی ماں ہے، پڑھانے والے دنیا کے اندر جہاں بھی پہنچے ہیں وہ دارالعلوم دیوبندی کی اولاد ہیں اور یہیں سے پڑھ کر نکلے ہیں یا یہاں سے جو پڑھ کر نکلے ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ اگر دارالعلوم اس طریقے کو اپنا لے گا تو ہمیں یقین ہے کہ جتنے مدرسے ہیں سب اسی طریقے کو اپنائیں گے۔ ایک آنے والے دن بتائیں گے جی کہ دارالعلوم نے جس طریقے کو اپنایا ہے اس کو وہ کس طرح اپنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔